سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں یا گھٹنے؟ میرا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، مسئلہ 70A اور B ہے، پہلے ہاتھ ہی لگیں گے۔ صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں عبداللہ بن عمر کا عمل لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے، اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ پہلے گھٹنے لگاؤ پھر ہاتھ، وہ روایت کمزور ہے، شریک القاضی مدلس ہے اس میں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے، پہلے ہاتھ لگانے اس کے بعد گھٹنے لگانے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیوں شہید کیا تھا؟ آل امیہ انہوں نے تو عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروایا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حجاج بن یوسف عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بتائیں آپ کا قاتل کون ہے، تو انہوں نے پھر تقیتاً بات کی، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو اسلحہ لانے کی، تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو حج کے دوران کسی بندے نے زہر آلود نیزہ ان کے ٹانگ میں مارا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے۔ کیونکہ عبدالملک بن مروان جو خلیفہ وقت تھا وہ امیر حج بناتا تھا عبداللہ بن عمر کو۔ حجاج بن یوسف کو جیلسی تھی کہ حجاز کا گورنر میں ہوں اور حج اس کے پیچھے ہم پڑے، یہ جیلسی تھی، تو انہوں نے کہا تم کنڈے ہی کھینچ دو، تو عبداللہ بن عمر کو قتل کروا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی انہوں نے قتل کروایا کیونکہ انہوں نے حجاز کے اندر حکومت سنبھال لی تھی۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ ابن یزید رحمہ اللہ تعالی، جس کو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ 22 سال عمر تھی اس کو، جب خلیفہ بنانے لگے اس نے کہا میرے باپ نے، میں پنجابی کہا کہ میرے باپ نے گھوں کھادا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر دی دنیا کے پیچھے، میں یہ پوسٹ نہیں سنبھالوں گا۔ تو 2-3 ہفتے ہی زندہ رہا، وہ فوت ہو گیا بعد میں، اس نے وہ حکومت نہیں سنبھالی۔ مروان بن حکم جو کوفے کا گورنر تھا اس نے پھر وہ حکومت سنبھالی۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر کو موقع مل گیا، مکہ مدینے پہ انہوں نے حکومت سنبھال لی، 9 سال تک یہ رہے، باقی پورے دنیا پہ ان کی حکومت تھی جو مسلمان ورلڈ تھا۔ تو وہ کوشش کرتا رہا مروان کہ کسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروائے، کامیاب نہیں ہوا، ایون یزید کے دور میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ پھر عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس کا بیٹا، اس نے حجاج ابن یوسف کو مکہ مدینے کی گورنری کی آفر کی، مکے کا کوفے کا بھی بنایا اور ادھر کا بھی کہا ادھر کی بھی دوں گا۔ اس نے پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اس دوران خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق سے حملے بھی کیے، اور صحیح مسلم میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ دروازے پہ لاش بھی لٹکا دی، عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، یہ آل امیہ کے لوگ تمہارے بارے میں بڑا پراپوگنڈا کرتے ہیں، ابن زبیر تم تو بڑے نیک انسان تھے، روزے رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، اور اس طرح کی۔ تو یہ انہوں نے اس دشمنی میں کیا تھا، اور پلی وہی لی کہ یہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے، آل امیہ کی بیعت اسے کرنی چاہیے۔ حالانکہ آل امیہ کی اپنی بیعت جو ہے وہ یعنی تلوار کے دھونس پہ یزید کی بیعت کروائی گئی تھی، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی۔ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے ان کے خلاف اور عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے ہوئے، دونوں کو ان لوگوں نے یعنی اس طریقے سے شہید کروایا، دونوں صحابی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ وجہ تھی جی، ریٹ آف دی گورنمنٹ اپنے زوم میں، وہ گورنمنٹ جو خود ہی جعلی تھی۔ یزید کا جو بیٹا جو 22 سال کی عمر ہے، آپ معاویہ ابن یزید، یہ تبھی فوت ہوا تھا یا نہیں خود ہی فوت ہوا تھا؟ ہاں جی تبھی موت۔ حضرت ختیجہ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ اس طرح کی کوئی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں نہیں، بہرحال سیرت النبی میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں نکاح جو ہے یہ ایک سوشل بائنڈنگ ہے، اس کا قطعاً کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کئی احادیث ملتی ہیں کہ کئی کافر جوڑے بھی مسلمان ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا کہ جی اب مسلمان ہوئے تو دوبارہ نکاح کرو۔ یہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اور ایک انڈیا کی ویڈیو بھی چڑھی ہوئی ہے ایک گاؤں کی کہ وہ دیوبندی امام تھا تو وہ گاؤں بریلوی تھا، انہوں نے جنازہ پڑھ لیا تو سارے وہ بوڑھے بوڑھے بیچارے تجدید نکاح کروا رہے تھے آ کے، ٹھیک ہے نا، وہ تو میڈیا پہ بھی چلی ان کی۔ تو یہ سر یہ انڈیا پاکستان میں نکاح ٹوٹتا ہے اتنی آسانی سے، ویسے نہیں ٹوٹتا، تو وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ سوشل بائنڈنگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جمعہ کے 2 خطبوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جی، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک
یعنی صحابی تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ آل مروان میں سے ایک شخص جو ہے وہ 2 ہاتھ سے یوں اشارے کر کر کے تو جمعے پڑھا رہا تھا, تقریر کر رہا تھا یوں ہاتھ اٹھا کے. ان کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, نبی علیہ السلام تو انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. تو ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کریں گے, البتہ 2 خطبوں کے درمیان یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اب وہ آپ دل میں دعا کریں, ہاتھ اٹھانا اس میں کوئی شرط نہیں, نہ اٹھائیں, نہ خطیب اٹھائے اور نہ ہی الا یہ کہ کوئی مسئلہ ہو جائے, جیسے دعائے استسقاء والا ایشو ہو جائے, بارش کے لیے دعا کر دی جائے, وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے, وہ تو ایک وسیلے کے طور پہ دعا ہوگی نا. ادروائز جو جس طرح جو خطبے کے درمیان وہ جو پہلے یوں بیٹھے رہتے ہیں پھر دوسرے پھر یوں بیٹھتے ہیں, یہ خود ہی بنایا ہوا انہوں نے. یہ تو ان کے اپنے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ خود ہی انہوں نے بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں بن گیا, ان کس نے انہوں روکیے, روکاں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے لوکی کے کہیں گے. یہی تو سارا مسئلہ ہے سر, یہی تو فرق ہے صحابی بھی تواڈے چ. صحابی نہیں کہتے سن لوکی کی کہیں گے, وہ کہتے سن اللہ کی کہے گا, تسی کہتے لوکی کی کہیں گے, تو فرق تو ہے نا پھر. ٹھیک ہو گیا.